ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی پاکستان کی سرکار نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان والے انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے 2 دن بعد وہ انڈیا کے جو ایجنٹ ہیں وہ پاکستان کے چیف آف سٹاف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ پکچرز اتروا رہے تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے سپہ سالار صاحب سے، اور انہوں نے 100% نہیں 1000% ہمیں ایشورنس دی ہے کہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور وہ معاملات حل ہو گئے۔ تو وہ جو انڈیا کے ایجنٹ تھے، جن کو شیخ رشید بھی انڈیا کے ایجنٹ کہہ رہے تھے، فواد چودھری بھی انڈیا کے ایجنٹ کہہ رہے تھے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی اتھارٹی چیف آرمی سٹاف سے ملے۔ یہی حال ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے رہتا ہے۔ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہیں، مگر بیچ میں عمران خان کہیں غیر ملکی ٹیلی ویژن سٹیشنز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ تمہاری بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں کیا؟ ان سب پر آج بات چیت کریں گے ہم تھرڈ اوپینین میں، تھرڈ اوپینین کے روح رواں جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ۔ بشانی صاحب، سواگت آپ کا، ویلکم، خوش آمدید۔ دیکھیے، پاکستان میں تو نواز شریف بھی انڈیا کا ایجنٹ ہے، جب بات خراب ہوتی ہے پیپلز پارٹی والوں سے تو وہ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں پی ڈی ایم کو بھی، یعنی مولانا فضل الرحمان کے گروپ کو بھی شاہ محمود قریشی نے انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیا۔ تحریک لبیک والے تو پکے انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے، ٹی ٹی پی بھی انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے۔ پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملات بھی ان کے طے ہوتے ہیں، انڈیا کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے۔ یہ ساری صورتحال ہے کیا بشانی صاحب؟ دیکھیں جی طاہر صاحب، یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی انٹرو میں کہا ہے کہ کوئی بھی قوت میرے خیال میں پاکستان میں سوائے پی ٹی آئی کے کوئی ایسی بچی ہوگی جس پہ سیریسلی جو سیٹنگ منسٹرز ہیں یا گورنمنٹ فنکشنریز ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ الزام نہ لگایا ہو کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر معاملات بھی طے ہوتے رہے۔ لیکن یہ اسپیسیفکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم یہ تحریک جو ہے لبیک اور یہ تحریک طالبان پاکستان، جن کے بارے میں ایک سیریس قسم کے چارجز بھی ہیں اور لیگلی بھی ان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ اور اس طرح کی قوتیں قرار دے کے تو انہوں نے جو ہے وہ بین بھی کیا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ پھر اس سطح کے مذاکرات کے بعد ان کو مکمل طور پہ واپس جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا، جو ہے وہ مین سٹریم پالیٹکس میں جو آثار بتاتے ہیں کہ آئندہ الیکشن سے پہلے ان کو ایک بڑی قوت کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ تو اس کو ہم نے بہت ڈسکس کیا۔ آپ دیکھیں پاکستان میں ہر چینل پہ، ہر یوٹیوب پہ، ہر فورم پہ یہی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن میرے نزدیک اس میں کوئی نئی بات ہے نہیں۔ میرے نزدیک اس کی ایک تو ہسٹوریکل ریزن ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کنسسٹنٹلی جب سے یہ ملیٹنٹس کا کھیل شروع ہوا ہے، اور یہ کھیل ظاہر 1947 کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا جب کشمیر میں قبائلی ملیٹنٹ انٹر کیے گئے تھے اکتوبر 1947 میں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پاکستان بننے کے 2 مہینے بعد یہ جو ملیٹنسی کا کھیل ہے یہ شروع ہو گیا تھا پاکستانی سائڈ پہ۔ تو اس وقت سے لے کے تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل یہی ڈیلنگ کی ہے کہ باوقت ضرورت ان کو بہت بڑے عظیم مجاہد، بہت بڑے ایسٹس اور بہت بڑی عظیم قوتیں قرار دیا، اور پھر جب ضرورت پڑی تو ان کو جو ہے وہ انتہائی برے طریقے سے ذلیل و خوار کیا، اور پھر جب ضرورت پڑی تو ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر کے تو ان کو ایک مین سٹریم جو ہے وہ پالیٹکس میں لے آئی۔ یہ کام جو ہے وہ جو کشمیر میں جو ریڈرز تھے قبائلی، ان سے کیوں شروع ہوا کہ ان کا بھی یہی تھا کہ ان کے ساتھ پہلے وہ ان کو جا کے پشاور سے لے آئے، کشمیر میں ان کو داخل کیا، ان سے پورا کام لیا، اور اس کے بعد کہا کہ جی نہیں جی یہ ان کو ہم پیسے نہیں دیتے ہیں، چونکہ یہ لوٹ مار میں ملوث تھے، اور وہ جو ان کو پیسے انہوں نے ان کے ساتھ طے کیے تھے وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں مل سکے اس کے بعد، یعنی پھر ان کو کنڈم کر دیا، اور بعد میں پھر جب ضرورت پڑی تو انہی لوگوں کو صوبہ سرحد کی پالیٹکس میں مختلف طریقوں سے جو ہے
وہ کلیئر کر کے وہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں تقریباً 80 کے قریب ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور اس میں جو پرانے کھلاڑی ہیں جس میں حافظ محمد سعید اور اس طرح کے لوگوں سے لے کے تو یہ آ کے تحریک طالبان پاکستان تک ان کی مختلف شکلیں ہیں, مختلف ناموں سے یہ ایگزسٹ کرتے رہے ہیں, مختلف طریقوں سے یہ ایگزسٹ کرتے رہے ہیں, لیکن ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکال کے لے آتے ہیں مشکل سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا ایجنڈا تھا اسٹیٹ آف پاکستان کا, جو گزشتہ 10-15 سال سے بار بار ڈسکس ہوتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, کہ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مین سٹریم میں لے آیا جائے. اور اس کی 2 وجوہات ان کو لگتی تھی. ایک تو یہ کہ اس سے ہمیں انٹرنیشنل جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی, چونکہ ہم کہیں گے کہ جی یہ لوگ تو اب شریف ہو گئے اور یہ تو اب سیاستدان ہیں, ان میں سے کوئی ایم ایل اے ہے, کوئی کونسلر ہے, کوئی سٹی کا جو ہے وہ میئر ہے, کچھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنسی اس حد تک بڑھ گئی ہے, اس کو بھی چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم قابو نہیں کر سکتے, تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں شیئر دیا جائے. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بانٹ برت کے, تو جس طرح پہلے انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے مختلف قوتوں کے اندر کہ اتنا اس کا حصہ ہے, اتنا اس کا حصہ ہے, اس طرح یہ جو ملیٹنٹس ہیں یا بین جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی ایک باقاعدہ اوپنلی شیئر جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جائے کہ جی یہ آپ کا حصہ ہے, آپ آئیں اور اس کو جو ہے وہ انجوائے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں ہیں تو میرے نزدیک تو یہ بڑا ایک سمپل قسم کا فینامینن ہے, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تنظیم ہے اس کے بارے میں تو کہیں گزشتہ 5-6 سالوں میں جو ہے وہ ریسرچ رپورٹس آ چکی ہیں, قابل اعتماد قسم کی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ نواز شریف وغیرہ کو الیکشن میں تھوڑا سا ان کو نقصان دینے کے لیے اور ان کو ووٹ جو ہے ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے پنجاب میں ان لوگوں کو فلوٹ کیا گیا تھا, جو کہ انہوں نے بڑا سکسیسفلی ڈیمیج کیا. خود چلیں ووٹ لیے, لیکن ایسے ووٹ ظاہر ہے ان کا کیا مقصد ہے, لیکن بیسکلی ان کو مسلم لیگ کو کافی بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا. اور اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ کلیئر کر کے, تو نہ صرف یہ کہ ان کے ووٹوں کے ذریعے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک فائدہ اٹھایا جائے, بلکہ ان کو باقاعدہ حکمران پارٹی کے اتحادی کے طور پہ جو ہے فلوٹ کیا جائے. اور ممکن ہے پبلک پریشر کی وجہ سے یہ اوپنلی ایسا نہ کر سکیں, لیکن پاکستان میں گزشتہ 2-3 سال سے یہ اب ریت چل گئی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اب پبلک کو بتا کے ڈسکلوز کر کے یا ان کو اعتماد میں لے کے نہیں کیا جاتا. یعنی یہ ایسا احتیاط ممکن ہے پہلے ہی انہوں نے آپس میں بنا لیا ہو, یہ جو ٹرمز اور کنڈیشن ساری ہوئی ہیں کہ ہم الیکشن میں مل کے الیکشن لڑیں گے اور اقتدار میں آپ کو حصہ دیا جائے گا, لیکن یہ بات کبھی بھی پبلک کو ڈسکلوز نہ کی جائے, چونکہ یہ ایک سیکریسی کی پالیٹکس, ایک نئی جو روایت پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی ہے گزشتہ 3 سالوں میں, یہ اس کا ایک مظہر ہے. تو میرے نزدیک یہ تو بالکل ایک سمپل سی بات ہے جناب, جس کو ہم وٹنس کر رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے. دیکھیے بشانی صاحب, آپ نے کہا کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں, کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ایسا ہی پاکستان میں ہوتا جا رہا ہے کہ جس کو انڈیا کا ایجنٹ کہا جاتا ہے یا غدار کہا جاتا ہے وہی ان کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ میز کی دوسری طرف پہ بٹھا دیا جاتا ہے ان کو. اس ساری صورتحال میں جو آپ نے خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کا ذکر کیا کہ جس طرح انہوں نے گزشتہ انتخابات میں نواز شریف کی پارٹی کو نقصان پہنچایا ووٹ ان کے کاٹنے کی صورت میں, اب پھر وہ شاید آن بورڈ جو سیکرٹ کوئی ڈیل ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں, شاید پھر ان کا یہی رول ہوگا. مگر اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ عمران خان کی جو سرکار گزشتہ 4 سال سے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی, دوبارہ ری الیکٹ ہوتے ہیں, تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہاں سے پیسے لا کے دیں گے, کیا فائدہ پہنچا پائیں گے؟
نہیں، ان حالات میں تو ان کی جو سچویشن ہے وہ تو ایک ٹوٹل فیلئر کی تصویر ہے جو ہم ڈیلی آبزرو کرتے ہیں، اور گزشتہ 3 سال میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی قابل ذکر مسئلہ انہوں نے پراپرلی ہینڈل نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے نہیں کیا کہ اس کو پبلک کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ ہم نے یہ اس طریقے سے کوئی اچیومنٹ جو ہے وہ کی ہے۔ تو اسی حساب سے تو اب یہ ڈسکشن وہاں پہ چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹنس دے رہی ہے ان لوگوں سے، چونکہ اب یہ سچویشن جو بنتی جا رہی ہے اس میں ان کے جو سارے فیلئرز ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے۔ لیکن جناب یہ ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ ابھی ان کا فائنل ڈیسیجن ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی سوچ کے لوگ موجود ہیں، اور اس میں سے ابھی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے ان لوگوں کو چہ جائے کہ یہ کوئی ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ڈیلیور کرنے کا ویسے بھی ان کو پتہ ہے جی ڈیلیور انہوں نے کرنا کیا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے جتنے بھی انٹرنیشنلی کسی بھی ایشو پہ کوئی سبسٹینشل جس کو آپ کہتے ہیں نا، کوئی کنسیڈریبل قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی، کوئی مذاکرات ہوئے، کوئی ملاقات ہوئی، تو اس میں پاکستان جو ملیٹری باس ہیں وہ جاتے رہے اس میں، خواہ اس میں جو ہے وہ قرضوں کی بات ہو، انٹرنیشنل جو ہے وہ امداد کی بات ہو، یا فارن ریلیشن کے ایشوز ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اس سسٹم نے ہم نے خود ہی کرنا ہے، یہ انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں اپنے سامنے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر وہ دوبارہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کو دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نئی بات ہے نہیں ہے، پاکستان ملیٹری اٹ سیلف یہ جو انسسٹ کرتی رہی اقتدار پہ بیٹھ کے، اس کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر لوگوں کو سامنا کرنا پڑا، خواہ وہ آپ ضیاء کے زمانے میں دیکھ لیں یا مشرف کے زمانے میں دیکھ لیں، تو اس کی موجودگی میں یہ ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے، چونکہ ان کے جو اس وقت کے جو مفادات ہیں ان کی نظر اس پہ ہے، چونکہ مراد جو ان کو اس وقت حاصل ہیں ان کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے، اصل بات تو یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حساب سے ایک الیکشن پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ایک تیر اور دو شکار والی بات ہے کہ ایک تو ان کو ایک اپنے احتادی کے طور پہ جو ہے وہ کلیئر کر کے تو آپ فیلڈ میں رکھیں، تاکہ آئندہ 2 سال بعد جو الیکشن ہوں گے جس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو دھاندلی کی ہے، یہ ابھی جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں سابق وزیر اطلاعات جو ہیں وہ ملوث پائی گئی ہیں، اس کے بعد جو ضمنی انتخابات میں ان کی مقبولیت میں بے حساب کمی آئی ہے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جائز طریقے سے الیکشن جو ہیں وہ نہیں جیتے جا سکتے، اب اس کے لیے دھاندلی کے روایتی طریقے بھی اب اختیار کرنا مشکل ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ ہو تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کا جو کیڈر ہے وہ زیادہ تر پنجاب بیس ہے، اگرچہ وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن تحریک طالبان پاکستان ایک پرانی آرگنائزیشن ہے جو ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس کے ساتھ بھی روابط پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پرانے ہیں، مگر پھر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے ٹی ٹی پی والے، اور یہ ایک بلی چوہے کا کھیل ہے کہ کبھی ان کے کچھ فیکشنز ریاست پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کچھ فیکشن سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح چل رہا ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی ڈینجرس گروہ سمجھا جاتا ہے۔ اب جب عمران خان نے پچھلے دنوں ترکی کے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اس سے پہلے یہی کہا گیا تھا ریاستی مشینری نے کہ یہ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ان کو بھی پیسے ملتے ہیں انڈیا سے اور دیگر غیر ملکی طاقتوں سے۔ اب جب کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، اور خاص طور پر پشاور پبلک سکول کا واقعہ دنیا بھر کو نہیں بھولتا، جس میں انہوں نے ڈٹھائی کے ساتھ معصوم بچوں کے قتل عام کو تسلیم کیا تھا۔ تو
آپ کو لگتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ جو اب یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے کچھ معاملات طے پا گئے ہیں اور بلاول بھٹو اپنی ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی معاملات طے پا جائیں گے یا پا رہے ہیں؟ بالکل جناب، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی طے پا جائیں گے، اور ممکن ہے یہ اس کو ڈکلیئر نہ کریں یا ڈسکلوز نہ کریں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، تھوڑا سا پبلک کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن معاملات طے اس لیے پا سکتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے ریپیٹڈلی ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ افغانستان کا یہ جو نیا فیز شروع ہوا ہے، اس کے بعد کتنی دفعہ انہوں نے بار بار اس چیز کو ڈسکلوز کیا ہے پریس میں کہ ہم جو ہے تحریک طالبان پاکستان اور اس طرح کے دوسرے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ حکومت کی جو بھی ہے اس وقت اختیار ہے، وہ سارے کے سارے ذہنی طور پہ طالبان کے بہت قریب ہیں، خواہ وہ افغانستان کے طالبان ہوں یا پاکستان کے طالبان ہوں، چونکہ ان کی سوچ تقریباً جو ہے وہ 100% ملتی ہے۔ پرائم منسٹر کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو افغانستان کے اندر جو یہ سچویشن ہوئی تھی جس کو انہوں نے آزادی ڈکلیئر کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ افغانستان کے عوام کو پوری تاریخ کی بدترین غلامی میں جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، اس کو انہوں نے آزادی ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد پاکستان انہی لوگوں کی قیادت میں انٹرنیشنلی اس وقت سب سے زیادہ مضبوطی سے یہ کمپین کر رہا ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کی حمایت کی جائے یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ان کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے، ورنہ اس کے نتائج جو ہیں وہ خوفناک بتائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ڈیزاسٹر آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس چیز کے باوجود اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی اس پہ ریزرویشن کے باوجود اور کلیئرلی بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی نیشن کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے، اس کے باوجود پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ ایک طرح کا ڈیل کر رہی ہیں کئی سطح پہ، اس میں ڈپلومیٹک سے لے کے ٹریڈ سے لے کے جو ہے وہ فائنینشیل ایکسچینج، ٹریننگ، دیکھ لیں آپ جو بھی مختلف قسم کے کرٹیکل شعبے ہیں، ہر چیز میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ڈس آن کر رہی ہے کہ جب تک طالبان جو ہیں اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے یا یہ شرائط جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان حالات میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ اس وقت پاکستان میں پریویل کر رہا ہے رولنگ ایلیٹ کے اندر، وہ پرو طالبان ہے، بلکہ وہ طالبان کے ساتھ بڑی حد تک جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں، بلکہ ایک ہی قسم کے خیالات رکھتے ہیں، ایک ہی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، ان کا سوشل ایجنڈا، ان کا پولیٹیکل ایجنڈا اور ان کا جو انٹرنیشنل جو ریلیشن میں جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کا ایجنڈا بالکل ایک ہے۔ تو ان حالات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل کلیئرلی ان کے ساتھ یہ طے کر لیں گے، اور یہ اس لیے بھی طے کریں گے، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس میں ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ اقتدار میں آنے کی جو بہت وجوہات تھی، بہت ساری وجوہات، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں ٹیررزم کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو، جب یہ مسلم لیگ آئی تھی تو پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کمپین سے باہر نکال دیا گیا تھا، محض جو ہے وہ ٹیررزم کے خوف کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ جو منظم قوت تھی وہ یہی تھے تحریک طالبان پاکستان، جنہوں نے بڑے پیمانے پہ خوف و ہراس پھیلایا تھا، اور اس طرح کی قوتوں کو جن کو وہ ڈس لائک کرتے تھے ان کو انہوں نے کمپین تک نہیں کرنے دی تھی، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے آگے آ گئے تھے، اسپیشلی جو ہے وہ پختونخوا میں۔
تو میرے خیال میں یہ ہر قسم کا ٹیکٹس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، ایب سے لے کے الیکشن تک، چونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے اس میں، وہ کہیں ٹی ایل پی کو استعمال کریں گے تاکہ اس کی جو خوفناکیت ہے اور اس کا جو خوف ہے اس کو پھیلا کے تو مخالفین کو کچلا جائے، پیچھے دھکیلا جائے، کہیں پہ وہ تحریک لبیک کو یوز کریں گے تاکہ مذہب کے نام پہ جو ہے وہ رائے عامہ کو اور ووٹ کو جو ہے وہ متاثر کیا جائے، اور ان سب لوگوں سے یہ ڈیل ہوگی، آپ یاد رکھیے گا، اس میں کسی طرح کے شبے کی میرے نزدیک گنجائش نہیں ہے۔ تو بشانی صاحب، خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب ڈیلز کرتے کرتے کیا پاکستان کی ریاست کو ایک انتہائی خطرناک رستے پر نہیں لے کر جائیں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا اب مذہب کے نام پر کی جانے والی خطرناک ترین سیاست دنیا میں کوئی اپنا مقام رکھتی ہے، جبکہ پاکستان کی اکانومی آلریڈی بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، فیٹف کی لسٹ پہ موجود ہیں، ورلڈ بینک سے پیسہ نہیں مل رہا، آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہیں، حتیٰ کہ چین تک پیسہ نہیں دے رہا؟ تو اس ساری صورتحال میں ان کا اچیومنٹ کیا ہے ریاست کے، چاہے وہ سیاسی ایلیٹس ہوں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آگے پھر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا۔ ٹرننگ پوائنٹ اس لیے ہے کہ جب آپ کے یہ سارے دروازے بند ہو گئے جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرنے میں فیل ہو گئے، جس کی ایک بڑی مثال ایف اے ٹی ایف ہے۔ ایف اے ٹی ایف اٹ سیلف ایک ریمارکیبل قسم کا ایک مثال آپ دے سکتے ہیں جس میں پاکستان کا فیلئر ثابت ہوتا ہے ان چیزوں پہ جو خود ان کے اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے۔ مثلا پاکستانی اسٹیٹ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا رولنگ ایلیٹ جو ہے، اس کو اس چیز کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مانی لانڈرنگ اور اس طرح کی چیزیں جو بنیادی طور پہ کریمنل کے مفادات کی چیزیں ہیں ان کے سے ڈیل کرنے کے سلسلے میں اس قدر جو ہے وہ سست روی سے کام لے کہ گزشتہ ایک سال سے جو ہے ہر 3 مہینے بعد ان کو لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، جی آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ لسٹ کا جو آخری ابھی نقطہ تھا جو آخری 3 مہینے کے لیے ان کو ڈالا گیا، اس میں بنیادی طور پہ یہ جو آج ہو رہا ہے پاکستان میں، یہی انہوں نے ڈسکس کیا کہ پاکستان نے جو ملیٹنٹ فورسز ہیں اور جو بین ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ جو پراسیکیوشن کا عمل ہے اور جو عدالتی عمل ہے اس پہ پورے طریقے سے عمل نہیں کیا۔ اور وہ آپ دیکھیں کہ ابھی تازہ یعنی ہفتوں کی بات ہے کہ وہ رپورٹ آئی، اس کو پھر اس لسٹ میں ڈالا گیا، تو اس کے بعد وہ لے کے آگے ٹی ایل پی کو اور یہ تحریک طالبان پاکستان کو کہ ہم جناب آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ اس وقت پریویل کر رہا ہے اس کو قطعاً جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی چلاکیاں کر کے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جھوٹے وعدے کر کے اس طرح کے جو ہے وہ کمٹمنٹس دے کے اور بعد میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن جو ہے وہ لے کے آ گئے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں، ایف اے ٹی ایف کو اگر ایز اے ایگزامپل لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی اپنے جو اس کے کمٹمنٹ ہے فائنینشلی، ڈیموکریسی کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یا لا رول آف لا کے حوالے سے جو ہے اور ٹیررزم کے حوالے سے، اس میں باقاعدہ جان بوجھ کے فیل ہو رہا ہے، چونکہ اس میں کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں یا یہ چیز نہیں ہے اس لیے ہم کر نہیں رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، چونکہ ایک لوزر مینٹالٹی جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو اس چیز میں اپنی اصل میں وہ سمجھتے ہیں فتح، کہ جی ہم نہیں سنتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، یا یہ ہوتے کون ہیں جی ہمیں بتانے والے کہ حافظ سعید کو کیسے پراسیکیوٹ کیا جاتا ہے، یا تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے۔ یا آپ یہ تحریک لبیک کی بات دیکھ لیں کہ اسے موقع پہ جب وہ ان کے 400 لوگ جو ہے ان کو انہوں نے باقاعدہ کلیئر کر کے چھوڑ دیا یہ ساری چیزیں، تو کیا یہ ایف اے ٹی ایف کے ریکٹ پہ نہیں گیا ہے؟
اس میں جو ڈیو پروسیس ہوتا تھا، جو طریقہ ہے لا کا کہ ان کی باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کی رپورٹیں تیار کی جائیں اور یہ کنفرم کیا جائے کہ یہ لوگ ٹیررزم میں یا مانی لانڈرنگ میں یا اس طرح کے معاملات میں ملوث نہیں ہیں، تو پھر ان کو ایک باقاعدہ پروسیس میں لے جا کے تو کلیئر کیا جائے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جناب انہوں نے شکست کو بطور ریاست مینٹلی جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے اپنے فیلئر کو، ایک لوزر قسم کی مینٹالٹی اور سائیکالوجیکل میک اپ ہے جس کے اندر وہ چل رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہیں مہینے 2-3 مہینے بعد ایک دورہ کر کے 2-3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب سے لے لیں گے، کوئی چین سے مانگ لیں گے تو اس طرح جو ہے ہمارے معاملات چلتے رہیں گے۔ کوئی سیریس اٹیمپٹ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، ورنہ ان 3 سالوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ پاکستان کو اس سارے جو ہے وہ دلدل سے نکال کے تو ایک ٹریک پہ ڈالا جا سکتا تھا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی۔ دنیا نے آپ کو لسٹ بنا کے دے دی تھی کہ بھائی یہ 30-35 آپ لوگوں کے پرابلم ہیں، ان کو ختم کریں، اور یہی نہیں بلکہ ختم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا، اس کا راستہ بھی کہ کیسے ختم کرنے، کون سی عدالت میں جانا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر آپ نہیں کر سکے تو کیوں نہیں کر سکے؟ یہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، اور آپ کو مینٹلی اور روحانی طور پہ اور سیاسی طور پہ ان سے ہمدردی ہے، آپ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی، ان کو آپ اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں اسٹل، اور آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور اس وقت کوئی بھی انٹرنیشنلی آپ کی کسی قسم کی بھی کمٹمنٹ پہ یا سٹیٹمنٹ پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ بشانی صاحب، آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان کی طرف سے ملیٹنسی کا آغاز تو پاکستان بننے کے 2 مہینوں بعد ہی شروع ہو گیا تھا، جب انہوں نے قبائلیوں کو کشمیر میں گھسایا۔ آخر میں اس پر بھی آپ کا تبصرہ لینا چاہوں گا، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا بھی کشمیر کا وہی ملیٹنٹ رویہ ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کا تو صرف رویہ ہی نہیں ہے بلکہ ماضی میں وہ کوٹ ان کوٹ سو کالڈ کشمیر جہاد میں بھی انوالو رہے ہیں۔ تو یہ جو ملیٹنسی کا جہاں سے آغاز ہوا تھا، اور آج ہم سن 2021 کے آخر میں بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ ویسے کا ویسا ہے، جبکہ پاکستان 1 انچ بھی کشمیر کا نہیں لے سکا، کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہے پاکستان کے اس کشمیر کارڈ کی وجہ سے، وہ بیچارے بری طرح اس کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آپ کو کب تک چلتا نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی اس کا اینڈ ہے؟ دیکھیں جی، اب جو نئی صورتحال ہے اس میں پاکستان کے لیے کوئی کشمیر کا کوئی انچ لینا مسئلہ نہیں ہے، یا ان کے لیے ان کا مقصد نہیں ہے۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ جو انچ وہ لے چکے ہیں اس کو کیسے بچایا جائے بھارت سے۔ تو اب ان کی ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ اس کے ارد گرد ہے۔ اس کے لیے خواہ وہ 5 اگست 2019 کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی انڈیا میں، اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کریں، یا انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن میں یا جہاں کہیں اور کوئی اس حوالے سے کوئی ان کو لیوریج ملتی ہے اس کو استعمال کریں، لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کس طریقے سے پاکستان کا پرماننٹ حصہ بنایا جائے، اور انڈیا کا جو اس پہ کلیم ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ میں یہ آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر انڈیا اس پہ سرنڈر کر دے، صرف زبانی طور پہ کہ ٹھیک ہے آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جو مرضی کریں، ہمارا کوئی اس پہ جو ہے وہ کلیم نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ کشمیر کا نام نہیں لے سکے گا۔ اور جس طرح یہ عمران خان جو ہے نا لاٹھی اٹھا کے مظفر آباد چلا گیا تھا لوگوں کو منع کرنے کے لیے کہ آپ جلوس نہ نکالیں یا سرحدوں کی طرف مارچ نہ کریں، اسی طرح یہ خود ڈنڈا اٹھا کے مسجدوں کے سامنے اور ادھر ادھر گھومے گا کہ خبردار اگر کسی نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا نام لیا۔ اب مسئلہ کشمیر پاکستان کے نزدیک بس اتنا ہے کہ بھائی آپ نے جو لے لیا لے لیں، اور جو ہمارے پاس ہے بس ہمیں چھوڑ دیں،
اور کسی طریقے سے ہمیں کوئی اس طریقے کی گارنٹی دے دیں کہ آپ ہمیں فیوچر میں اس سلسلے میں نہیں چھیڑیں گے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ رہ گیا سارا کہانی. اور کیا ایسا ہو سکے گا؟ پریکٹیکلی تو ہوا لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈین لیڈرشپ پہ. ان کی طرف سے تو ایسا ہوا ہے پریکٹیکلی. اب ظاہر ہے آزاد کشمیر کی قانونی حیثیت کیا ہے یا گلگت بلتستان کی قانونی حیثیت کیا ہے، یہ کوئی بہت امپارٹنٹ ایشو نہیں ہے. امپارٹنٹ ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں ان کے زیر انتظام ہیں، ان کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کے سارے ریسورسز اور ساری جو انٹائٹلمنٹ ہے یا جو پولیٹیکل اس پہ رائٹ ہیں، یہ ساری چیزیں وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہیں. تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے یا اس کا سٹیٹس کیا ہے. لیکن یہ انڈیا پہ ہے کہ اب اگر انڈیا جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی ہم اسی طرح تقسیم پہ راضی ہو جاتے ہیں، بات ختم کر لیتے ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی. ادروائز یہ ختم نہیں ہوگی، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اسی طریقے سے ایک نئی شکل میں آگے چلتا رہے گا. بہت شکریہ بشانی صاحب. آج آپ نے حسب معمول کافی سیر حاصل گفتگو کی، خاص طور پر ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو نئی ڈیلز پاکستان میں ہو رہی ہیں ان پر تمام تر غداری کے فتووں اور ایجنٹی کے فتووں کے باوجود، اور وہاں کا جو جیو پالیٹکس ہے خاص طور پر بھارت اور پاکستان کا، وہ اسی ملیٹنسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. بہت بہت شکریہ بشانی صاحب. اگلے ہفتے آپ سے پھر بات چیت ہوگی. تھینک یو. ویورز بات چیت سن رہے تھے تھرڈ اوپینین میں آپ بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی. آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے، اور اسی چینل کے بٹن پہ جب ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کا تھرڈ اوپینین انالیسس بیرسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.